الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستائش اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور درود و سلام اس کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے اس کائنات میں حق کا بول بالا کیا. تمام معزز مہمانان گرامی، ایمیننٹ گروپ آف کالجز کا سٹاف اور آج کے مہمانان خصوصی جن کے دم قدم سے یہ تمام رونقیں آباد ہیں، میری بیٹیاں دا ایمیننٹ گروپ آف کالجز کی طالبات، السلام علیکم. آپ سب کو جیسا کہ معلوم ہے، آپ سے بات چیت ہوتی بھی رہتی ہے. دا ایمیننٹ گروپ آف کالجز کا ایک بار پھر میں یہاں رپیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اور دوسری بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو ہمارا مقابلہ اس نے قیرت اور نعت ہوتا ہے، اس کا کیا آبجیکٹو ہے. 2 سے 3 منٹ 4 منٹ آپ کے لینے ہیں، بڑی توجہ سے سننا ہے. دا ایمیننٹ گروپ آف کالجز ہم نے اس لیے بنایا کہ ہم ایک ایسی مادر علمی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بات بڑی محسوس ہوتی تھی کہ ہم پوزیشن لیتے ہیں بورڈ میں، ریٹن ٹیسٹ میں ٹاپ کرتے ہیں، لیکن پی پی ایس سی کے سامنے جا کے ہم انٹرویو نہیں دے پاتے. ہمارے پاس ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ایک مقصد ہوتا ہے تعلیمی ادارے کا، ہم تقریروں میں تو کہتے ہیں تعلیم و تربیت، لیکن حقیقت میں وہ جو تربیت کا عنصر ہے اس کا فقدان نظر آتا ہے. اس ایمیننٹ گروپ آف کالجز کو بنانے کا ایک بڑا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسی مادر علمی ہو کہ جہاں سے فارغ التحصیل ہونے والا طالب علم نہ صرف ماڈرن سوسائٹی کا ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسنالٹی گرومنگ ہو، اس کی تربیت ہو، وہ اپنے ادارے، اپنے خاندان، اپنے معاشرے، پاکستانی سوسائٹی اور ان سب سے بڑھ کے آقا علیہ السلام کی امت کا ایک ایسا ریپریزنٹیٹیو ہو جو دنیا کو یہ بتائے کہ دراصل آج میں لوگوں سے سنتا ہوں نا لیڈرشپ کا فقدان ہے. ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ لیڈر دیا ہے جس سے بہتر کوئی اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. وہ لیڈرشپ ہمارے پاس ہے. میں اکثر ذکر کرتا ہوں، میں نے دیکھا باہر کے ممالک میں، جرمنی میں دیکھا، ہر جگہ دیکھا کہ ہمیں پاکستانی بہترین ڈاکٹر ملتا ہے، بہترین ڈاکٹر پاکستانی ہے، بہترین انجینئر پاکستانی ہے، بہترین بزنس مین پاکستانی ہے، لیکن پاکستان کیوں پیچھے ہے؟ آج میں نے آپ سے صرف وہ بات کرنی ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی لائن آف ایکشن میں ہم کمپٹیشن اس چیز میں کر رہے ہیں جس میں ہم فرسٹ آ ہی نہیں سکتے. مثلا انگلش والوں سے میرا ہمیشہ اختلاف رہتا ہے. میں ہمیشہ یہ بات کہہ دیتا ہوں، انگلش سیکھنی ضروری ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمیں اس ماڈرن سوسائٹی کا ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ بننا ہے، ہمیں اچھا ڈاکٹر بننا ہے، ہمیں اچھا انجینئر بھی بننا ہے. مگر میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں پنجابی میں انگلش بولوں گا، میں نمبر 1 نہیں آ سکتا. لیکن
میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، فرض کر لیں، سپوز کرتے ہیں ہم آج لوگ ٹرینڈز کو کس کو فالو کرتے ہیں؟ جو شخص کامیاب ہوتا ہے اپنے شعبے کا، میں نے ابھی بتایا ہے کہ ہمارا ڈاکٹر کامیاب ڈاکٹر ہے نا، دنیا کا بہترین ڈاکٹر ہے. آپ امریکہ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ہمارا سائنسدان بہترین سائنسدان ہے. ابھی میں چلے ایک مثال دیتا ہوں، بل گیٹس. بل گیٹ کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں نا، دنیا میں سمجھتے ہیں ہم کامیاب. اگر فرض کر لیں وہ جو بل گیٹ ہے وہ سرگودا کا کلچر اپنا لے، سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کر دے. میں نے نہیں رکھی ہوئی لیکن میں ایک مثال دے رہا ہوں، سر پہ ٹوپی رکھنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ ہم سارے اس کو فالو نہیں کرنے لگ جائیں گے؟ وہ سرگودا کا کلچر اپنا لیتا ہے، ہم سارے اسے فالو نہیں کرنے لگ جائیں گے؟ وہ ڈریسنگ ایسی کر لیتا ہے جو سرگودا کی ڈریسنگ ہے، ہم سارے اسے فالو کرنے لگ جائیں گے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے کلچر پہ فخر کریں. ہمارا جو بہترین دماغ ہے وہ چونکہ ذہنی طور پہ مرعوب ہے. میں اکثر کہتا ہوں باہر ابھی ہم موٹر وے پہ ہوتے ہیں نا، موٹر وے پہ جو ہی ہم جو ہے نا اپنی مخدوم انٹرچینج سے باہر نکلتے ہیں تو ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، اسلام آباد آپ فیض آباد کراس کریں ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں. وہاں چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں، یہاں آ کے ان کی تعریفوں کے گن گا رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر لاگو نہیں کر رہے ہوتے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارا جو بھی اچھا طبقہ ہے، دیکھیں ریاض صاحب آتے ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں، لو جی اب نصیحتیں شروع، مولوی صاحب آتے ہیں. تو جو بندہ ہمیں بیولوجی پڑھا رہا ہے، جو ہمیں فزکس پڑھا رہا ہے، جو ہمیں کیمسٹری پڑھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ٹیچر ہے، اس کو ہم فالو کرتے ہیں. اگر وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لے اور وہ اپنے کلچر کو فروغ دینا شروع کر دے، اس کے مائنڈ میں ایک بات آ جائے کہ وہ آقا علیہ السلام کی امت کا ایک ریپریزنٹیٹیو ہے، تو آٹومیٹیکلی معاشرے میں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نا. تو میں یہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس چیز کا کمپٹیشن ہو جائے تو اس کلچر کو سب سے اچھا تو ہم ریپریزنٹ کر سکتے ہیں نا، ہمارے سے اچھا تو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم کمپٹیشن ہی اس میں کر رہے ہیں، جبکہ مقابلہ اس چیز میں کیا جاتا ہے جو ہماری بیسٹ ہو. ایسے ہی ہے نا، ابھی کرکٹ ٹیم کا میچ ہو رہا تھا، ہم کہتے ہیں ہماری بالنگ دنیا کی بہترین بالنگ ہے، ہمیں بالنگ میں کمپیٹ کرنا چاہیے. تو جو چیز ہماری سب سے بہترین ہے ہم اس میں کمپیٹ نہیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی تصور بادشاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہمیں فاطمی کردار اپنانے کی ضرورت ہے، ہم وہ اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دیں دنیا کی امامت دے دی جائے گی. ہم کمزور کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. اس ایمیننٹ گروپ آف کالجز کو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ہم اپنا ان پٹ ڈالیں. اور میں صرف ایک بات کرتا ہوں ہمیشہ، میں نہیں کہتا آپ سے کہ کوئی آپ تسبیحات کریں، عبادات کریں، اپنی مزے کریں. میں نہیں کہتا یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے. میں ایک ہی بات کہتا ہوں، آپ جو بھی عمل کرنے لگے، یہ میری بیٹیوں سے بات ہے، جو بھی عمل کرنے لگے ایک بات اپنے مائنڈ میں بالکل بٹھا لے، راسخ کر لے، صرف ایک بات کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں. جب ہمیں کوئی یہ بتاتا ہے نا کہ آپ اپنے خاندان کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں، کہیں آپ ایمیننٹ گروپ آف کالجز کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خیال رکھتے ہیں کہ یہ ایمیننٹ کی عزت کا معاملہ ہے، یہ میرے گھر کی عزت کا معاملہ ہے. تو لوگ کیا کہیں گے دیکھنے والے کہ یہ ایسے کر رہے ہیں، ایمیننٹ والے ایسے کر رہے ہیں، یہ فلاں فیملی سے ہے، یہ اہل سادات سے ہے، یہ کیا کرنے لگی ہے. تو ایسے ہی دنیا کیوں کہتی ہے مسلمانوں کو برا؟ ہم یہ سوچتے نہیں
کہ جب ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ محمد الرسول اللہ کا امتی کر رہا ہے. جس دن ہم اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے اور ہم کوئی بھی کام کرنے لگیں گے تو یہ سوچیں گے, کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں گے تو یہ سوچیں گے کہ دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے, ہمارے اعمال خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. آپ یہ سوچ لیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ریپرزینٹ کرنا ہے, پھر ساری چیزیں خود ٹھیک, کیونکہ دین ہمارے اندر ہے, باہر سے نہیں ملتا. زبردستی آپ کو میں نمازیں پڑھاتا رہوں نا, جب بھی موقع ملے گا آپ نماز چھوڑ دیں گے. ایسے ہی ہے نا, نماز سے بڑا عمل تو کوئی نہیں, نماز سے زیادہ ضروری چیز بھی کوئی نہیں, یہ جانتے ہیں نا ہم سارے. ایسے ہی ہے نا. تو جو سب ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے, لیکن وہ بھی اگر مجھے زبردستی آپ کو پڑھانی پڑے تو جب موقع ملے گا آپ اسے چھوڑ دیں گے. دین آپ کے اندر ہے, اندر سے ہی آنا ہے, اور آپ سب کو پتا ہے کیا اچھا کام ہے اور کیا برا کام ہے. یہ بات اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں. میں اکثر مثال دیتا ہوں, ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے ہوتے, کوئی برا کام نہیں کر رہے ہوتے. ہمارے والد صاحب اندر انٹر ہو جاتے ہیں, ہم ایک دم ذرا سیدھے ہو جاتے ہیں, کپڑے شپڑے ٹھیک کر لیتے ہیں. ہوتا ہے نا, ایسا عمل ہے ہمارے اندر لائف میں. تو کیوں کرتے ہیں سب, جبکہ ہم تو کچھ غلط نہیں کر رہے. ہم اگر دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں, کیوں اٹینٹو ہو جاتے ہیں؟ یہ وہ عزت اور رسپیکٹ ہے نا, کہ میرے والد صاحب آ گئے ہیں, میرا بڑا بھائی آ گیا ہے, اور جتنی ایجوکیشن ہیں دنیا کی, جتنی ایجوکیشن, ان کا مقصد بھی یہی ہے. میں پہلے بھی آپ کو چند دن پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہمارا رویہ, ہمارا ایٹیچیوڈ چینج ہو جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. اللہ رب العزت بھی جگہ جگہ ادب سکھا رہے ہیں, ادب سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں والدین کے ساتھ کیا بہیو کرنا ہے, وٹ از دا منیمم لیول آف پرفارمنس کیا ہے. اور آپ دکاندار ہیں تو گاہک سے کیا بہیو کرنا ہے, گاہک ہیں تو دکاندار سے کیا بہیو کرنا ہے. ہر جگہ, ہر جگہ, ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا. آپ کی سیرت کی باتیں ہو رہی ہیں تو آپ نے تو ہر رشتے کو نبھانا سکھا دیا. ہم بیوی ہیں تو شوہر سے کیسے بہیو کرنا ہے, شوہر ہیں تو بیوی سے کیسے بہیو کرنا ہے, ہم مارکیٹ میں ہیں تو کیسے بہیو کرنا ہے, ہم اسٹاک مارکیٹ میں ہیں تو کیسے بہیو کرنا ہے, ہم کلاس روم میں ہیں تو کیسے بہیو کرنا ہے. یہ سارے بہیویئر سکھائے گئے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کے جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں تو کیسے بہیو کرنا ہے, تو وہاں کا بہیویئر بھی سکھا دیا. ہماری نیت بری نہیں ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ہماری آواز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند ہو گئی تو کیا ہوگا. قرآن کیا کہتا ہے, ادب سکھایا نا, بہیویئر سکھایا نا, کہ آپ کے سارے وہ اعمال جو آپ نے اللہ کے لیے کیے, وہ عبادات جو آپ نے اللہ کے لیے کی, ساری ضائع, اور پتہ بھی نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا گستاخ رسول کو معاف کرنا. اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, وہ غفور الرحیم ہے. اگر ہمیں پتہ لگ جائے نا ہم سے غلطی ہوئی ہے تو جلد یا بدیر یا کسی موقع پہ ہماری لائف کے ہم توبہ کر سکتے ہیں, ہمارے اندر ندامت آ سکتی ہے. لیکن یہ ایک ایسا عمل ہے, اتنی سختی سے سمجھایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی, بے ادبی ہو گئی, گستاخی ہو گئی, تو پھر اللہ آپ کو معاف نہیں کرنا چاہتا. دیکھا, آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا. تو اس لیے ان ساری ایجوکیشنز کا مقصد کیا ہے کہ ہمارا بیہیویئر چینج ہو جائے, ہمیں ادب سکھا دیا جائے, ہم نے استادوں سے کیسے بہیو کرنا ہے, والدین سے کیسے بہیو کرنا ہے, معاشرے میں کیسے بہیو کرنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے اٹھنا ہے. اور اس کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں, یہ چیئرمین ایمیننٹ نہیں بات کر رہا, سی او ایمیننٹ نہیں بات کر رہا. یہ اللہ نے کہا ہے نا, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, یہ فرمان الہی ہے. یہ ہمارے کریٹر نے بتایا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور کیسے اطاعت کرنی ہے, کیسے اطاعت کرنی ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں آپ کو بتاتا ہوں. آئیے, صحابہ کرام کی جماعت ہو رہی ہے,
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ادب کیسے سکھایا، تعریف کر کے کیسے دکھائی. جماعت ہو رہی ہے مسجد قبلتین، آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی ہوگی. جماعت ہو رہی ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تمام صحابہ کرام اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت اجازت دے دیں. اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ وہ تو جانتے ہیں نا، سب کچھ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم بالذات الصدور ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے. آپ کو فرما دیتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیجئے. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ادب سکھا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جہاں چاہتے ہیں اپنا رخ ادھر موڑ لیجئے. آپ سب کچھ اللہ سب کچھ جانتا ہے. آپ نے یہ نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا. اللہ نے کہا کہ آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں رخ کر لیں اپنا. ہم آپ کی نگاہ اٹھتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، آپ جہاں چاہتے ہیں وہاں رخ کر لیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ موڑ لیا. کوئی ایک صحابی بھی ایسا تھا، کوئی ایک صحابی بھی جس نے کہا یہ تو ہم عبادت کر رہے تھے اللہ کی، ہم تو سجدہ اللہ کو کر رہے تھے، تو وہی رہا ہو، اسی طرح سجدہ کیا ہو. تمام لوگ مڑ گئے. یہ ہے عطاعت، یہ ہے عطاعت. اور جس نے، اور یہی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق کیوں صدیق بن گئے؟ جس نے عقل اور فہم استعمال کرنے کا سوچا، جس نے سوچا کہ کیسے سبحان اللہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. ابو جہل نے آگے کہا کہ کوئی کہے کہ میں ایک رات کے چھوٹے سے حصے میں یہ سفر طے کر رہا ہوں، تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا کہ اگر وہ کہنے والا محمد الرسول اللہ ہے تو 100% صحیح ہے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے فالو. یہی فالو نہیں کیا تھا. دیکھیں آج ہم غیر اللہ کو سجدہ کر لیں تو اللہ معاف نہیں کرتا نا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا. ابلیس کیوں شیطان بن گیا؟ کیوں شیطان بن گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ 4 آئین فرماتے ہیں مفسرین کہ وہ عابد بھی تھا، زمین پہ کوئی چپا ایسا نہیں ہے جہاں اس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو. اللہ کو وہ عالم بھی تھا، اہل علم تھا، اس کے پاس معرفت بھی تھی، عارف بھی تھا، مگر کیا نہیں تھا؟ وہ عاشق نہیں تھا. وہ عمر فاروق کی طرح عاشق نہیں تھا، وہ ابوبکر صدیق کی طرح عاشق نہیں تھا. اس نے سوچا اپنے ذہن سے کہ میں ایک خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں، تو راضہ درگاہ ہو گیا، شیطان بن گیا. تو اصل چیز کس چیز میں ہے؟ ادب اور احترام اور اطاعت میں. اطاعت میں. دوسری بات یہ ہے، یہ جو ہم مقابلہ اس نے گرد کرتے ہیں، محفل نعت منعقد کرتے ہیں، وہ ہے نا کہ مدحت کا ہے انداز کہ عرفان تخیل دل حسان سے پوچھو، اور کس شان کا ہو احمد مرسل کا قصیدہ، یہ بات تو اللہ کے قرآن سے پوچھو. تو ہم نہیں کر سکتے تعریف، ہماری وسعت ہی نہیں ہے وہاں تک، ہماری اپروچ ہی نہیں ہے، ہماری ذہن ہی نہیں ہے، ہمارے اندر یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں ہے. کہاں مدح ممدوح یزداں ہے نا، کتھے مہر علی کتھے تیری سلام، مشتاق رکھیاں کتھے جا رہے، پاسبل نہیں ہے. پھر ہم یہ جسارت کیوں کرتے ہیں، یہ جرأت کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ جرأت اس لیے کرتے ہیں، یہ جسارت اس لیے کرتے ہیں، یہ کوشش اس لیے کرتے ہیں، یہ اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس لیے ادا کرتے ہیں کہ کل کو روز محشر اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کرنے والوں کی لسٹ بنے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ ایک پرندہ ہے نا، ایک قطرہ لے کے
اس نے کہا اس سے آگ تو نہیں بجھے گی. اس نے کہا میں جانتا ہوں اس سے آگ نہیں بجھے گی، لیکن کل کو میرا نام آگ بجھانے والوں میں ہوگا، آگ لگانے والوں میں نہیں. تو ہم اس لیے آئے ہیں، اپنے لیے آئے ہیں، ہم یہ حاضری لگوانے آئے ہیں کہ ہم بھی اس فہرست میں شامل ہو جائیں جنہوں نے محبوب خدا کی تعریف کی. جس کی تعریف اللہ کرتا ہے اس کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ دوسری بات جو بڑی اہم بات ہے، میں ہمیشہ کرنا چاہتا ہوں، کرتا ہوں، آج پھر کروں گا، کہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ایسی محفلوں میں، ایسی جگہ پہ، ایسے میٹیریل کے انتخاب پہ بڑی ہی احتیاط کریں کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا بڑا ہی نازک کام ہے. کہیں چھوٹی سی ہماری بات سے، کہیں نعت کی سلیکشن میں، کہیں تقریر کی سلیکشن میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہو جائیں جن میں کہیں بے ادبی کا شائبہ آ جائے. اس کی سلیکشن، اس کا انتخاب بڑا ضروری ہے. اس میں بڑی ہی احتیاط کی ضرورت ہے. میرے نبی کے صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، تو کیسے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ جائیں نا تو وہ اڑیں گے نہیں، وہ ہلتے نہیں، بالکل باادب مؤدب ہو کے ساکت ہو کے بیٹھتے تھے. تو یہاں ہماری محفل میں ذکر ہو رہا ہے اللہ رب العزت کا اور ذکر ہو رہا ہے محبوب خدا کا، تو بڑا ادب چاہیے، بہت ادب چاہیے. ہم اتنا ادب تو نہیں کر سکتے جتنا صحابہ کرام نے کیا، لیکن حد المقدور جتنی ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنا ادب چاہیے. اور میں آپ کو آخر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی تنزلی کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ علامہ اقبال نے جو کہا تھا نا، لارڈ میکالے نے جب نظام تعلیم دیا اور انگریزوں نے ریسرچ کی، اس نے کہا کہ وہ گفاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، گر روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرق کی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اس نے کہا کہ مسلمان جتنا مرضی گناہگار ہو، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے نا تو وہ اگر جاتا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ چٹان بن جاتا ہے، وہ اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بات برداشت نہیں کرتا. یہ مسلمان ہے. اور انہوں نے ریسرچ کیا کی، انہوں نے ریسرچ یہ کی کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ ان کے درمیان ہم متنازع بنا دیں، میٹر آف ڈسکشن بنا دیں، تو پھر اس نے کہا کہ بے شک اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، بر صغیر باغوان کیا چیز ہے. یہ ان کی ریسرچ تھی. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ جہاں تک ہماری اپروچ ہی نہیں ہے، ہم ممبر رسول پہ بیٹھ کے وہ ڈسکشن شروع کر دی ہم نے، کہیں بشر، کہیں نور، کہیں حیاتی، کہیں مماتی، جو سب سے بڑا ہماری تنزلی کا سبب ہے. جبکہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے. ہمیں تو نہیں معلوم، ہماری اپروچ ہی نہیں وہاں تک. جبرائیل کی اپروچ نہیں، سدرۃ المنتہا پہ جا کے اس کے آگے کیا ہے جبرائیل کو نہیں پتا، کتنی منزلیں ہیں جبرائیل نہیں جانتا، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. پھر ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں. ہمارے لیے اسوہ رسول میں ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بتا دی گئی ہیں. ہمیں غسل کے پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنی پاکیزگی کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے جن لوگوں کے ساتھ معاشرے میں ہمارے معاملات ہیں ان کا پتہ ہونا چاہیے. ہماری تو وہ ڈسکشن ہی نہیں ہے. اور اس ڈسکشن کے نتیجے میں یہ آج امت مسلمہ اتنے مصائب اور تکلیفوں کا شکار ہے. اور میں پھر کہتا ہوں میں نے غلط کہہ دیا ہے، امت مسلمہ نہیں، امت مسلمہ کسی تکلیف کا شکار نہیں ہے. ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں امت مسلمہ، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو نور. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں گے. مسلمانوں کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا،
اقبال نے کہا نا، ہے یا یورش یہ تاتار کے افسانے سے، پاسواں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ آج بھی جو مسلم ہے اسے کوئی پرابلم نہیں ہے، جو مسلم بن کے مسلمانوں والے کام نہیں کر رہا نا، پرابلم اسے ہے، اور وہ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تو ہمیشہ کے لیے ہے اور رہے گی۔ اور ابھی بات ہو رہی تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی اور آپ کے دور کی، تو میرے رب نے جب فرما دیا، ہم پڑھتے ہیں ابھی کلمے کی بات ہوئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کچھ لوگوں نے کہا قیامت تک، نہیں، یہ بھی لمٹ نہیں ہے۔ جتنے عالمین کا اللہ رب ہے اتنے عالمین کے محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ وہ کتنے عالمین ہیں؟ وہ اگر مخلوقات کے اعتبار سے دیکھیں تو لوگ کہتے ہیں کہ 18,000 سے زیادہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ وہ دور کے اعتبار سے دیکھیں، عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم قبر ہے، جتنے بھی عالمین ہیں سب کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین بھی ہیں اور رسول اللہ بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں، اور وہ مطلب قیامت کے بعد بھی وہ عبد العباد تک وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ بات ہے جو میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا اس محفل کے حوالے سے۔ اور سب سے آخر میں ہمیشہ میں کہتا ہوں، یہی میرا درس ہے، یہی تدریس ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبرین رنگ تیرے محیط میں ہوا۔ یہی بات ہے میری، کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بہت شکریہ۔